السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے فراڈ اسکیم اور کسی کے پیسے ہڑپ کرنے کے بارے میں۔ فراڈ اسکیم یا کسی کے پیسے لے کر کام نہ کرنا ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے بلکہ اخلاقی طور پر بھی یہ انتہائی ناپسندیدہ اور قابل مذمت ہے۔ بہت سے لوگ دوسروں سے کوئی خدمت یا کام کرنے کا وعدہ کر کے ان سے رقم وصول کرتے ہیں اور پھر نہ کام کرتے ہیں اور نہ ہی پیسے واپس کرتے ہیں۔ یہ عمل صریحاً دھوکہ دہی اور حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ایسے لوگ جو دوسروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اور ان کے حقوق ہڑپ کر جاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت کا سامنا کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوگوں کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی جان بوجھ کر زمین میں فساد پھیلاؤ۔ اسکیم کرنے والے لوگ وقتی طور پر کامیاب نظر آ سکتے ہیں مگر حقیقت میں وہ اللہ کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ حد ظلم کا حساب اللہ کے پاس محفوظ ہے اور وہ دن دور نہیں جب ان سے ان کے ہر عمل کا جواب طلب کیا جائے گا۔ جو شخص دوسروں کا حق مار کر ان کے پیسے ہڑپ کر کے خوش ہوتا ہے، وہ یاد رکھے کہ دنیا کی یہ دولت عارضی ہے اور آخرت میں اسے سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب تم اپنے بھائی سے ملے تو اس کا قرض ادا کیے بغیر نہ جانا۔ یہ بات ذہن میں رکھنے چاہیے کہ دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے کسی سے پیسے لیے ہیں تو اسے مکمل طور پر واپس کریں یا وہ کام انجام دیں جس کا وعدہ کیا تھا۔ ایسے لوگ جو دھوکہ دہی کرتے ہیں، اسکیم کرتے ہیں یا دوسروں کے مال کو ہڑپ کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے توبہ کرنا اور دوسروں کے حقوق واپس کرنا ضروری ہے۔ فراڈ کرنا، دو نمبری دندوں میں لگنا اور حرام مال کھانا وہ عمل ہیں جو نہ صرف ہمارے دین کے خلاف ہیں بلکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی اپنے مالوں کو رشوت کے طور پر حکام تک پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ ناجائز طریقے سے کھا جاؤ۔ فراڈ اور دو نمبری کرنا صرف ایک انسانی جرم نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کے اخلاق کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ذلت کا سامنا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ حرام مال کھانے والے لوگ چاہے وہ دھندوں میں دھوکہ دہی کریں یا کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ حاصل کریں، ہمیشہ ذلیل و خوار رہتے ہیں۔ ہر وہ مال جو غلط طریقے سے کمایا گیا ہے وہ انسان کے جسم کو جہنم کی آگ میں ڈالنے کا سبب بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ جسم جو حرام سے پلا ہو اس کا انجام صرف جہنم کی آگ ہے۔ حرام مال کھانا صرف دنیاوی خوشیوں تک محدود نہیں ہوتا بلکہ یہ انسان کی روحانی اور اخلاقی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ ایسا مال انسان کے دل میں سختی، بے سکونی اور اللہ کی ناراضگی پیدا کرتا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ فراڈ کے ذریعے یا دھوکہ دہی کے مختلف طریقوں سے دوسروں کا حق کھاتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ قرض لینا کوئی بری بات نہیں لیکن قرض لے کر واپس نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو قرض لے اور واپس کرنے کا ارادہ نہ رکھے وہ قیامت کے دن چور کی طرح اٹھایا جائے گا۔ قرض لے کر نہ لوٹانے والا شخص نہ صرف اپنے اوپر عذاب کو دعوت دیتا ہے بلکہ اس کے اعمال بھی اللہ کے نزدیک مردود ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ معاشرے میں بدنام ہوتے ہیں اور ان کی عزت اور وقار ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حرام سے بچیں، دو نمبری سے توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔